أنا تلميذ البخاري خير كالنهر الجاري نور كالقمر الساري في روضات البخاري أنا من أهل القرآن أنا عبد للرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ الحمدللہ صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسے مکمل کریں۔ جی ہم دیکھتے ہیں اب آج ہمارے پاس حدیث نمبر 36 اور 37 اور 38 ہوگی انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 36 عن عمرو بن جرير قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله عز وجل لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي أو تصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ حدیث جہاد کے بارے میں ہے، جہاد کی فضیلت اور جہاد ایمان کا ایک جزو ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، عمر بن جریر نے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے اللہ اس کا ضامن ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر یقین اور میرے پیغمبروں کی تصدیق نے اس سرفروشی کے لیے گھر سے نکالا۔ میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو واپس کر دوں گا ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ، یا شہید ہونے کے بعد جنت میں داخل کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر اس کام کو دشوار نہ سمجھتا تو لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، اور میری خواہش ہے کہ اللہ کے راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ جہاد کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے آدمی کے پاس جان سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ جب آدمی اس کی خاطر سر دینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو پھر اس کی رحمت بے پایاں بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہے۔ فتح یاب ہو تو غازی اور مرے تو شہید، دونوں صورتوں میں ثواب کا حصول یقینی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج کے ان دنوں میں بھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو اس دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی یہ قربانیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ان کی یہ قربانیاں قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین کی مدد فرمائے جو آج بھی اسلام کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے لیے لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ یہ حدیث نمبر 37 میں دیکھتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جی یہ حدیث پچھلی حدیث میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 36 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کی راتیں ایمان و آخرت کے تصور کے ساتھ ذکر و عبادت میں گزارے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جبکہ گزشتہ حدیث میں یہی الفاظ جو ہیں وہ لیلۃ القدر کے بارے میں تھے، تو وہاں تو لیلۃ القدر تھی اور یہاں پورا رمضان ہی اس میں شامل کر دیا گیا۔ اس کے بارے میں تفہیم میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث نمبر 35 کا ہی مضمون ہے اور اس کا مفہوم بھی وہیں گزر چکا ہے۔ جی الحمدللہ۔ اب حدیث نمبر ہم دیکھتے ہیں 38، حدیث نمبر 38 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے روزے ایمان و خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی روزوں کی ادائیگی ایمان و یقین کی پختگی کے ساتھ محض اللہ کی خاطر ہو تو اسے اتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے روزے صحیح طرح سے صحیح نیت کے ساتھ اس کے تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں تمام راتوں کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی دین کی راہ میں شہید کرنا، ہمیں بھی شہادت کی موت آئے، شہادت کی موت کی خواہش کرنی چاہیے۔ اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کے اس دور میں تو لوگوں نے شہادت کی دعائیں مانگنا بھی چھوڑ دیں کہ کہیں گولی لگ کے مر ہی نہ جائیں۔ شہادت کی جو انسان شہادت کی خواہش رکھتا ہے، ایک حدیث میں اس کے مفہوم تفہیم یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابق اگر انسان شہادت کی خواہش رکھے
اور وہ بستر مرگ پر بھی مر جائے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل اس کو شہادت کا ثواب عطا فرمائیں گے صرف اس کی نیت کی وجہ سے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، کتنی خواہش تھی ان کی، کتنے جنگوں میں حصہ لیا، کم بیش 127 ان کے جسم پر جو ہے وہ نشانات تھے زخموں کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایک بستر پر ان کی وفات آئی۔ لیکن اس میں بھی ایک حکمت تھی کہ انہی سے پوچھا گیا کہ بلکہ انہوں نے سوال کیا کہ میں اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوا، تو جو صحابی ان کو وزٹ کرنے گئے تھے، ان کی زیارت کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ خالد تم کیسے کسی کافر کی تلوار سے مر سکتے تھے، کیونکہ تمہیں سیف اللہ کا خطاب مل چکا، اور جس کو سیف اللہ کا خطاب مل جائے یعنی اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کافر نہیں توڑ سکتا، اس لیے تمہیں شہادت کی موت نہیں ملی بلکہ تمہیں ایک عام جو ہے وہ وفات مل رہی ہے۔ لیکن ان کے رتبہ واقعی اسی حساب سے تھا، انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے بڑی محنت کی، اپنے آپ کو یعنی ان قربان جائیں ان کے اس خاص طور پہ عمل پر جو مجھے انسپائر کرتا ہے کہ جب وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے اور انہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا تو وہ وہاں سے چیف آف آرمی سٹاف سے معزول ہو گئے، اور وہ اس فوج کی سربراہی انہوں نے چھوڑ دی اور پھر ایک سپاہی کے طور پہ لڑے۔ یہ ہے جذبہ، یہ ہے ان کی خدمت، یہ ہے ان کی جانثاری دین کے لیے، کہ انہوں نے ایک سپاہی کے طور پہ لڑنے کو معیوب نہیں سمجھا، کوئی سپرسیڈ نہیں ہوا، سپرسیڈ ہونے کے نتیجے میں انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ایک سپاہی کے طور پہ لڑنے کے لیے ایک قربانی، چونکہ دین کے لیے قربانی تھی، وہ انہوں نے قبول کی، اور ان کا چونکہ اخلاص جو ہے وہ اللہ کے ساتھ تھا، وہ عہدوں کے پابند نہ تھے، ان کے لیے جہاد کرنا زیادہ اہم تھا بجائے اس کے کہ عہدے ہوں، تو وہ جہاد کے لیے لڑتے تھے، عہدوں کے لیے نہیں لڑتے تھے۔ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو بھی لڑ رہے تھے، اور جب وہ ایک سپاہی کے طور پہ لڑے تب بھی وہ لڑتے رہے، انہیں کسی سے کوئی گلہ نہ رہا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہیروز ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ یقین کریں انسان گم ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک یہ وہی لوگ تھے جن کے دل اللہ نے پرکھ کر ان کا تقوی دیکھ کر ان کو چن لیا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اس دین کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔